نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد کیف برکاتی، اور آپ سبھی کو ہمارے چینل کیف برکاتی آفیشیل میں خوش آمدید۔ جہاں ناظرین، اور آج ایک اہم ٹاپک پر بات ہونے والی ہے، اس کے لیے ہمارے جو آج کے اسپیشل گیسٹ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد افاقی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آج شب معراج ہے، تو اس سے متعلق ہم مختلف سوالات مفتی صاحب سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسے ہیں حضرت آپ کے؟ جی رب کا شکر۔ ماشاء اللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بلا تاخیر و تمہید کے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی حضرت۔ حضرت ایک شعر اکثر پڑھا جاتا ہے، اور اس شعر کے اندر جو لفظ ہوس ہے، مصرع کیا ہے کہ ہوس تھی دید کی اور معراج کا بہانہ تھا، یہ مصرع ہے۔ تو اس کے اندر جو لفظ ہوس ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے ذات کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کی۔ تو کیا ہم اللہ رب العزت کے لیے کوئی ایسا لفظ ہوس وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یقیناً صحیح ہے۔ آج کل اس شعر کا چلن بہت ہے، جی میں نے بھی سنا ہے۔ جی قوالی میں یہ شعر کسی قوال نے پڑھا ہے کہ دید کی ہوس تھی اور معراج کا معراج کا بہانہ بہانہ تھا۔ تھا۔ جی تو یہ شعر ہوس کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرنا یقیناً درست نہیں ہے۔ اچھا۔ ہوس، جی یہ ہوس عربی کا لفظ ہے۔ اس کا اگر آپ معنی معلوم کریں گے تو معنی اس کا ہوس کا یہ ہوتا ہے پاگل ہونا اچھا یا مجنوں ہونا، مجنوں، کسی چیز کی دیوانگی چڑھ جانا بندے کو، تو اس چیز کو ہوس ہوس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سوال علامہ شریف الحق امجدی صاحب سے بھی ہوا تھا، اچھا تو ان کا جواب یہی تھا کہ یہ یقیناً ایسا لفظ استعمال کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شایان شان نہیں کہ اس کے لیے ہم ہوس کا لفظ استعمال کریں۔ اللہ رب العزت تو ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ ہوس میں ایک عیب نظر آتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ لفظ یقیناً اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں۔ جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس سے سنتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العزت کو دید کی ہوس تھی، تو جی یقیناً وہ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، اسی پر قائم رہتے ہیں، تو ضروری ہے جو لوگ ایسے اشعار سنتے ہیں، یا جیسے کچھ فلمی گانوں میں بھی ایسے اشعار ہوتے ہیں جی بالکل جو کفر پر دلالت کرتے ہیں، صحیح۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہماری عوام اس سے آشنا ہو۔ یہ قوالی میں یہ شعر میں نے بھی چلتے پھرتے سنا تھا کہ یہ شعر تھا، اس میں دید کی ہوس تھی، معراج کا بہانہ تھا۔ تو یہ کچھ لوگ اسے صوفیانہ کلام کا نام دے دیتے ہیں، یہ صوفیانہ کلام ہے، اچھا حالانکہ ایسا نہیں۔ شریعت کا حکم ظاہری پر لگتا ہے۔ آج کے دور میں کہاں ہے وہ صوفی بالکل صحیح۔ جنہیں سوئی چبوئی جائے انہیں احساس نہ ہو؟ اللہ کیا بات ہے، ہیں آج کے دور میں ایسے صوفی؟ نظر تو نہیں آتے۔ تو لہٰذا یہ جو آج لوگوں نے ہر جو ان کے اندر برائی ہوتی ہے اسے فقیری لائن کا نام دے دیا جاتا ہے، صحیح۔ یا جو ہے اسے بولے بھائی یہ شریعت سے ہٹ کے ہے۔ شریعت سے ہٹ کے کون ہے؟ شریعت سے ہٹ کے کہاں پہ دین رہے گا؟ صحیح کہاں اسلام رہے گا؟ بالکل صحیح۔ شریعت اسی چیز کا تو نام ہے، دین اسلام کو سمجھنے کا نام شریعت ہے۔ اللہ رب العزت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام تو شریعت ہے۔ صحیح۔ اچھا حضرت، یہ جو جعلی پیرا بات آئی ہے، یہ جو جعلی پیر ہے یہ اپنے ڈھونگ کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ الگ لائن ہے اور طریقت الگ لائن ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب ایسا بھی کچھ ہے کہ ہمارے دین کے اندر کہ شریعت الگ طریقت الگ، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا فرما دیں آپ۔ یہ جوہلہ حضرات نے اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اس چیز کو کہہ دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ طریقت بغیر شریعت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل صحیح۔ ہر طریقت والا پہلے شریعت والا ہوگا۔ رائٹ۔ آپ دکھائیں
تاریخ میں کون ہے ایسا کہ جس نے پہلے شریعت نہ سیکھی ہو وہ ڈائریکٹ طریقت والا ہو گیا ہو؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ آپ کسی بھی ولی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یقیناً ہر ولی نے پہلے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ بالکل صحیح، غوث اعظم کو آپ دیکھیں ایگزیکٹلی۔ اور بہت سارے بزرگوں کو آپ دیکھیں، کسی کو بھی آپ لے لیں، یقیناً انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، علم شریعت حاصل کیا ہے، پھر وہ طریقت سے مزین ہوئے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا، حضرت شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، یہ آپ سے پوچھا گیا تھا۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا شریعت اور طریقت کی مثال یوں دی کہ جیسے سر میں ہمارے بال ہوتے ہیں، جی، پھر ان میں ہم مانگ نکالتے ہیں، ہاں، کیا بات ہے، بغیر بالوں کے مانگ نہیں نکل سکتی۔ نہیں نکل سکتی۔ بہت خوب حضرت، با کمال جواب، بالکل نیو جواب، ماشاءاللہ، بہت تو اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت بالوں کی طرح ہے اور طریقت اس میں مانگ کی طرح مانگنے ہے۔ کی سبحان اللہ۔ تو یقیناً کہ بالکل صحیح فرمایا آج کے حالات کے مطابق کہ جب بال ہوں گے ہی نہیں تو مانگ کرے گی کیسے؟ بالکل صحیح، بہت خوب، ہے نہیں؟ بہت تو خوب، ضروری ہے کہ پہلے شریعت سیکھیں، صحیح، جب شریعت سے مزین ہوں گے تبھی طریقت آئے گی، جی، اور جب شریعت سے آپ مزین نہیں تو طریقت کسی بھی حال میں نہیں آ سکتی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا حضرت۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ شب معراج کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جی معراج کو گئے تھے، تو آپ کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی تھی؟ اگر تو جسمانی ہوئی ہے تو پھر جو اس کا انکار کرے اس پر کیا حکم لگے گا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں حضرت۔ جی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے معراج، آپ بے شک، واقف بالکل، ہیں۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج، اور رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اب اس میں عبد کا ذکر آیا ہے، عبد، صحیح، اور عربی میں آپ واقف ہیں ماشاءاللہ، جانتے ہیں عربی میں جو عبد ہے، عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں کے دونوں پر مجموع ہوتا پہ ہوتا ہے، بالکل صحیح، نہ تو صرف روح پر ہوتا ہے اطلاق اور نہ ہی صرف جسم پر، جسم پر ہوتا ہے۔ صحیح، تو لہذا قرآن کی آیت بھی صاف اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو جو معراج حاصل ہوئی وہ روحانی جسمانی دونوں اعتبار سے حاصل ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ صرف جسمانی اور نہ صرف روحانی، جی، بلکہ دونوں اعتبار سے حاصل ہوئی۔ صحیح، اور پھر ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے، اگر روحانی حاصل ہوتی، خواب میں اللہ کے رسول معراج کو جاتے تو یہ بڑی بات کہاں تھی؟ یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ جی، بھائی جیسے ہم بھی کبھی کبھی، ہم آپ میں سے کوئی بھی رات کو سویا، اس نے خواب میں مدینہ دیکھ لیا، بالکل صحیح، صبح آنکھ کھلی تو یہی ہے۔ صحیح، تو پھر جب اللہ کے رسول نے آ کر مکے والوں کو بتایا تو مکے والوں نے انکار کیا نا، یہ تھوڑے سے وقت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اگر نبی کریم یہ فرماتے میں نے خواب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں بیت المقدس پہنچا، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، تو کوئی انکار نہیں کرتا، صحیح، خواب تو بندہ کچھ بھی دیکھ لیتا۔ تو مکے والوں کا انکار بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج جسمانی حاصل ہوئی۔ جسمانی ہوئی تھی، بہت خوب، مکے والوں بے نے تبھی شک، تو انکار کیا۔ صحیح، تو لہٰذا علماء کا اتفاق اسی پر ہے، جمہور علماء کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی روحانی دونوں حاصل ہوئی۔ اور امام ربانی نے بھی اس کو لکھا اپنے مکتوبات میں، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا فتاوی رضویہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی، آپ جسم و جسمانیت کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے، مسجد اقصی تھے، 7 آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا پہنچے، بیت المعمور پہنچے، عرش اعظم پہنچے، لامکاں پہنچے۔
وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، ہاں سر عرش تخت نشی ہوئے، کیا بات ہے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان، مکان ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، خدا کیا ہے کہنے جس کا مکان نہیں۔ تو مکان۔ لہٰذا نبی کریم کو معراج جسمانی حاصل ہوئی۔ اب کوئی معراج کو تو مانتا ہے لیکن جسمانی نہیں مانتا، جسمانی نہیں مانتا جی، اس پر کیا حکم ہے؟ صحیح ہاں تو وہ خطا پر ہے، یقیناً وہ خطا پر ہے۔ جی، اور فی زمانہ، اس زمانے میں جو اہل اسلام لوگ ہیں یقیناً وہ جسمانی کا انکار نہیں کرتے سوائے بد مذہب اور بد دین کے۔ اللہ، اس زمانے میں وہی لوگ جسمانی کا انکار کر سکتے ہیں۔ صحیح، اب جو زمانہ حال چل رہا ہے، صحابہ میں اس چیز میں رہا تھا اختلاف، کچھ جسمانی کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں پھر وہ بھی قائل ہو گئے تھے، بعد میں وہ بھی قائل ہو پھر گئے تھے۔ وہ بھی قائل ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا اچھا اب جمہور کا موقف یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج جسمانی حاصل ہوئی۔ اچھا حضرت، اس واقعے معراج کا انکار کرنے والا یہ کون ہے، اس پر کیا حکم لگے گا؟ اور پھر یہ واقعہ معراج جو ثابت ہے وہ قرآن کریم کی کس آیت سے ثابت ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ جی، واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جی، 15ویں پارے میں اللہ رب العزت شروع میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بے شک، لہٰذا اتنا قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے صحیح، کہ اللہ کے رسول مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے۔ اس کا منکر کافر ہے۔ اچھا، جی، جی، جو اتنا انکار کرے وہ صحیح، کافر ہے۔ جو یہ قرآن سے ثابت ہے اس کا جو انکار، قرآن سے ثابت ہے۔ صحیح، رہا مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ کو دیکھنا، بیت عرش اعظم کو دیکھنا، سدرۃ المنتہا، تمام جو آگے کا سفر ہے اللہ کے رسول کا بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہونا، تو یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اچھا، اخبار صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو اس کا منکر گمراہ و بددین ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، وہ گمراہ و بددین ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، اگلا کوشچن ہمارا یہ کہ کئی علماء اکرام یہ اپنی دوران تقریر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جملے استعمال کرتے ہیں، دلہا، معراج کا دلہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ معراج کا دلہا لفظ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، یہ دولہا کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کو، جی، کہ معراج کے دولہا، کہ صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے جبرائیل امین پوری بارات لے کر آئے، یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ جی، برات کے دلہا کے، صحیح، ہاں، بارات لے کر آئے، فرشتوں کی وہ بارات تھی، نبی کریم کو دولہا بنایا گیا، جی، یہی، اور پھر معراج کے لیے لے کر جایا گیا۔ تو لہٰذا یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، دولہا لفظ یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ تشبیہ کے طور پہ استعمال کر لیا گیا، جائز ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو کئی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، تو ایسے ہی یہ حقیقی معنی میں نہیں، وہ یوں کہ اس طریقے سے شادی میں ہمارے یہاں دولہا کو تیار کیا جاتا ہے، لے کے جایا جاتا ہے، تو اس معنی میں نہیں ہے۔ یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ جب دولہا جاتا ہے تو سارا فوکس سب کا دولہا پہ رہتا ہے، دولہا پر ہوتا ہے، بالکل صحیح، اس کے بناؤ سنگار کو دیکھ لو، صحیح، یا اس کی عزت کو دیکھ لو، تعظیم کو دیکھ لو، صحیح، پورا مرکز عقیدت دولہا بنا ہوتا ہے لوگوں کا۔ بالکل صحیح، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا۔ آہا، سبحان اللہ، آپ ہی اس سفر کے دولہا تھے، باقی تمام جو فرشتے تشریف لائے تھے وہ آپ کے لیے آئے تھے، صحیح، تو وہ باراتی کی شکل میں تھے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف کیسے تشبیہ دی جاتی ہے، کوئی حکم نہیں لگے گا۔ جی جی جی، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، اس سوال کے بارے میں اور بتائیے کہ معراج کی رات جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی تھی تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، جی تو وہ معراج کی رات میں پڑھی جانے والی نماز
یہ فرض نماز تھی یا نفل نماز تھی؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ جی حضرت، اہم سوال ہے یہ، ابھی تک کسی نے کیا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا جاتا ہے۔ جی یہ ماشاءاللہ بڑی باریکی سے آپ نے کیا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، جی تو وہ کون سی نماز تھی؟ صحیح۔ تو یقیناً اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ہاں، جس کو تفسیر روح البیان وغیرہ میں لکھا ہے کہ یا تو وہ نماز تحیۃ المسجد تھی اچھا، نفل، تحیۃ مسجد۔ المسجد تھی، یا پھر وہ معراج کی کوئی خاص نماز تھی۔ ہاں ہاں ہاں، معراج کی کوئی خاص نماز۔ خاص نماز تھی، جیسے خاص چیزیں اللہ کے رسول کو عطا کی گئیں، اس میں بالکل صحیح، راز و نیاز کی باتیں بھی وہاں ہوئیں صحیح، جس سے ہم واقف نہیں، بالکل۔ ہے نہیں؟ نماز کا عظیم تحفہ معراج میں ملا اللہ کے رسول کو، تو بہت ساری چیزیں ایسی عطا کی گئی اللہ کے رسول کو، تو ہو سکتا ہے وہ نماز بھی کوئی ایسی خاص نماز ہو جو صرف معراج کے لیے متعین کی گئی ہو۔ ہاں صحیح، بالکل۔ ایک بات ابھی ذہن میں آئی، ہو سکتا ہے وہ ایسی عظیم نماز ہو کہ عظیم سفر کے لیے اللہ کے رسول سید الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، جی، تو تمام انبیاء کو وہ نماز پڑھائی گئی، کیا بات حضرت، کوئی بہت عظیم ہی خوب۔ نماز ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا، صحیح، انبیاء جو نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی اس کی امامت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یقیناً ہم اور آپ تو اس نماز پہ قربان ہو جائیں۔ بے شک، کتنا خوش وہ منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول امام ہوں گے اور سارے انبیاء مقتدی۔ مقتدی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد اقصیٰ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، ماشاء اللہ، بہت عمدہ حضرت، بہت عمدہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی رہنمائی فرمائی، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اچھا حضرت، جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کچھ یہ بھی نصیحت کر دیں کہ جیسے آج معراج کی رات ہے، تو اسی رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ دیا گیا امتیوں کے لیے، جی جو ہے نماز کا، اور ہم پر نماز فرض کی گئی۔ تو حضرت اس کے تعلق سے کہ جیسے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے اور ہمارے عوام جو ہے نماز سے دور نظر آتے ہیں، تو حضرت اس کے بارے میں اگر ہمارے ناظرین کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں تو حضرت دے دیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ یقیناً شب معراج یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رات ہے بے شک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے صحیح، اور نماز کا تحفہ رب کی جانب سے لے کر آئے سبحان اللہ، امت کے لیے۔ بے شک، تو یہ وہ تحفے نہیں ہیں جو دنیا والے پیش کر دیں، یہ تو رب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ آہا، بھئی رب کا دیا ہوا تحفہ ہے، قبول کرنا ہی ہے۔ صحیح، یہ تو دنیا کا معاملہ، کسی نے پیش کیا، مرضی نہ چاہی تو واپس کر دیا، لیکن یہاں نہیں، یہ قبول کرنا ہے اور محبت سے قبول کرنا ہے، سبحان اللہ، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر مجرم ٹھہرو گے۔ جی، تو ضروری ہے بھئی نماز فرض ہے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے، یہ تحفہ ہے امت کے لیے، اور جو یقیناً اہل علم لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ تحفہ رب نے دیا ہے، تو لہٰذا جیسے ہمارے لیے عید بقرعید کے دن یہ مہمانی کے ہوتے ہیں رب کی جانب سے، جی، ہے نہیں، تو اس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، صحیح، وہ مہمانی کے دن ہے رب کی جانب سے، تو رب کی دی ہوئی چیز ہمیں ماننا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، بالکل، بے ضروری شک، ہے۔ تو ضروری ہے، تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آج شب معراج ہے، تو آج کی شب نمازیں پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اور جو بھی ذکر و اذکار ان سے ہو سکے دن میں روزہ رکھیں، تو یقیناً اللہ رب العزت ان کی دین و دنیا کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت اچھا رہا آپ کا سمجھانے کا طریقہ بھی، اور ماشاء اللہ آپ نے جو نصیحت فرمائی بے شک اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین دیکھیں، مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ آج کی رات تحفہ دیا گیا رب کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ہم پر نماز فرض کی گئیں۔ اب تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ تو ہو گئی، انشاءاللہ اسے بھی ادا کرنا ہے، اور آج شب معراج کی رات میں یہ وعدہ اپنے آپ سے کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل کو، اور دین کی صحیح معلومات آپ لوگوں تک
پہنچائی جاتی رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔